السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آج 8واں پارہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہم اسماء الحسنیٰ کر رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض و رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو جب ہم چاہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں تو الحمدللہ کو لازم پکڑ لیں، ٹھیک ہے۔ ایک رویہ ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت دوسروں کی نعمتوں پہ نظر رکھتا ہے اور یعنی حسد اور جلن کھڑن کا شکار رہتا ہے اور اپنی زندگی کو مصیبت میں ہی ڈالے رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ ایک وہ بندہ جو بہت ہی شکر گزار ہوتا ہے، اس کو ہر چیز میں نعمت نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا مائنڈ سیٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہے اور ناشکری پہ ہی مائل رہتا ہے تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، تربیت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا۔ ہم سب کو ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کریں۔ اور جتنا زیادہ انسان شکر ادا کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی نعمتوں کو دوام دیتے ہیں اور یعنی وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے نا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بے شمار دعاؤں کا آغاز الحمدللہ سے ہی ہوتا ہے۔ تو حیرت ہوتی ہے نا کہ دعا ہے، یعنی ہم نے کچھ مانگنا ہے اللہ سے لیکن ہم تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو عام زندگی میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی کی تعریف بیان کرتے ہیں تو وہ آپ سے خوش ہوتا ہے اور زیادہ دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی تو ہے رازق اور الرزاق، اور سب کچھ دینے والا وہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان دیکھیں، نعمتوں کو پہچاننے کی کوشش کریں اور شکر ادا کریں، کیونکہ اب آج کل جیسے روزے چل رہے ہیں اور جسمانی مشقت بھی ہے، ذہنی بھی ہے، بعض اوقات جذباتی تناؤ ہے، کیونکہ اور کام کا لوڈ سم ٹائم ہو جاتا ہے، تو بہت زیادہ دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت پسمردہ ہو کے عجیب سا ہی سوچنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کیفیات سے بچنا ہے انشاءاللہ، اور نعمتوں کو دیکھنے والی نظر اپنانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہم تعارف حاصل کر رہے تھے، آج یہ حدیث پڑھتے ہیں۔ ایک لونڈی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، این اللہ؟ قالت فی السماء۔ قال من انا؟ قال انت رسول اللہ۔ قال اعتقها فإنها مؤمنۃ۔ ایک لونڈی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ لونڈی نے کہا آسمان پر۔ پھر پوچھا میں کون ہوں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی یعنی جو لونڈی کے مالک تھے ان سے فرمایا اسے آزاد کر دے، یہ ایماندار ہے۔ سبحان اللہ، اس لونڈی کی معرفت دیکھیں کہ اللہ کے بارے میں کیسی تھی۔ آج ہم اگر ہمیں کوئی کہے تو ہمارے اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں، اللہ ہر جگہ ہے، یہاں پہ بھی ہے وہ، یعنی جب ہم حالانکہ ہم واضح طور پر قرآن میں پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہیں اور عرش تخلیقات میں سب سے بلند ہے، ٹھیک ہے۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر پانی ہے، پھر کرسی اور پھر عرش ہے، سبحان اللہ۔ اور صرف پہلی زمین سے آسمان یعنی جو آسمان دنیا آپ کو نظر آتا ہے اس کا درمیان کا فاصلہ ہی 500 سال کی مسافت ہے۔ اور عرش ایک کینوپی کی طرح ہے جس نے تمام تخلیقات کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر مستوی ہیں اور اپنی شان کے اعتبار سے، اور اس کی ہم کیفیت بیان نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت اور ہر اسم کے اعتبار سے یعنی سارے تخلیقات کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق میں خلط ملط نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ جو جیسے باقی مذاہب میں عقیدہ ہے کہ اوتار اترتے ہیں اور ساتھ چلتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ لونڈی کتنی ایماندار تھی، اور اس نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے تو کہنے لگی آسمان میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔
اور اللہ کے رسول کی بھی معرفت تھی اس کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے، یعنی اس کی ایک طرح سے سفارش کر دی پھر ایمان، اس کے ایمان کی وجہ سے۔ آپ پڑھتے ہیں آج جو اسماء الحسنہ ہم نے کرنے ہیں۔ اللطیف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللطیف ہیں، تمام امور کی باریک بینیوں کو جاننے والا، کوئی مخفی امر اس سے پوشیدہ نہیں، اپنے بندوں کو ایسے غیر محسوس اور مخفی ذرائع سے خیر اور منافع پہنچاتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا، بہت نرمی کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہیں، لیکن ان کا جو علم ہے وہ کیا ہے کہ نہ صرف ظاہری یعنی کہ دیکھتے ہیں جیسے ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، بلکہ باریک بین ہیں، باریک بینیوں کو جاننے والے ہیں، معاملات کی نزاکت جو ہوتی ہے اور اسی طرح جو ہمارے دلوں میں پوشیدہ ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح لطیف کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ بندوں کو ایسے غیر محسوس اور مخفی ذرائع سے، یعنی چھپے ذرائع سے خیر اور منافع پہنچاتے ہیں جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ کب پہنچتا ہے؟ جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی نظر اسباب سے ہٹ کر اللہ کی طرف چلی جاتی ہے، تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ پھر وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور لیکن یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو لطف ہے وہ آخرت میں، یعنی اخروی لطف صرف صالح اور نیک انسانوں کے لیے ہوگا، یعنی وہاں پر ہی اللہ کی معیت نصیب ہوگی مومنین کو، اور اس کے دیدار کا لطف وہ حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے انبیاء، علماء، اولیاء اور راسخ العلم کو معرفت نصیب کی، یہ اس کا علمی لطف ہے، اہل بصیرت کو بھی، یعنی صرف انبیاء، علماء، اولیاء ہی نہیں، راسخ العلم جو علم میں پکے ہیں، اور اسی طرح اہل بصیرت بھی، جیسے آج کوئی بھی یہ بصیرت رکھ سکتا ہے۔ اور علمی عملی لطف کیا ہے؟ اہل دانش کو معاش میں رہنمائی دی، معاملات کی آگاہی دی۔ ٹھیک ہے، دنیا میں جو بھی انسان کچھ بھی کما رہا ہے، اس کی بیس دراصل وحی الہی کے ذریعے ہی عطا کی گئی ہے۔ اور جیسے ہم مختلف انبیاء کے لیے پڑھتے ہیں نا کہ کس کس نبی نے کس کس سنت کو شروع کیا۔ اور باطنی لطف کیا ہے کہ اہل قناعت اور آزاد طبع انسانوں کو پورا لطف دیا، پورا حصہ دیا۔ تکوینی لطف ہے کہ ہر موجود شے کو عدم سے وجود بخشا، یہ یعنی لطف کو نا آپ دیکھ لیں کہ باریک بینیاں جو بہت منیچر کا کام ہوتا ہے نا۔ دنیاوی لطف ہے کہ اس نے بہت سے انسانوں کو دنیا کا بڑا حصہ اور یعنی اس کی بڑائی دی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو نام ہے آج وہ الخبیر ہے، وہ جس کے علم نے باطن اور مخفی اشیاء کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم صرف باریک بینیوں تک ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ باطن اور مخفی اشیاء کا بھی اسی طرح احاطہ کر رکھا ہے جس طرح ظاہری اشیاء کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اوورآل یعنی سب چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خبردار ہیں۔ پھر ہیں الفتاح، وہ اپنی ملکیت، رحمت اور رزق کے خزانے اپنی حکمت اور علم کے مطابق کھولتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی میں بھی کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کھولنے والے ہیں، تو پھر تو ساری رحمتوں کے دروازے فوراً ہی کھل جانے چاہیے، جیسے انسان کی ایک بے صبری ہوتی ہے نا کہ وہ جو ہی دعا مانگتا ہے وہ چاہتا ہے کہ فوراً قبول ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ملکیت، رحمت اور رزق کے خزانے اپنی حکمت اور علم کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ جیسے ابھی بات ہوئی کہ شکر کیا کرتا ہے؟ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تقویٰ کیا کرتا ہے کہ ایسی جگہوں سے آپ کو عطا کرتا ہے جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکمت اور علم کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کہاں پر کیا عطا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم اتنے ناشکرے ہوتے ہیں اور نعمتوں کی ایسی ناقدری کرتے ہیں، تو ایسی جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کو دوام نہیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی آپ نے دیکھی ہوگی کوئی عورت اگر ایسی ہے اور بہت ہی وہ تلخ مزاج ہے، چڑچڑی ہے، اور نعمتوں کو بلکہ قدردانی کرنے کی بجائے ان کو اٹھا کے پھینک دیا یا جو بھی، تو ایسی جگہوں سے ہر چیز کے جو ہے نا خزانے، سکون کے، رحمت کے، رزق کے خزانے پھر اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دے اور ہمیں اپنے آپ سے جوڑے رکھیں۔ اور جو اللطیف میں تھا نا، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف سے انسانوں کو دنیا کا بڑا حصہ اور اس کی فراخی دی ہوئی ہے، یہ فراخی لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ اب قرآن کو شروع کر لیتے ہیں، اور اس سے پہلے قرآن کے بارے میں ایک بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، جو کچھ تم کتاب میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت سی باتیں تمہیں کھول کھول کر بتا دیتا ہے اور بہت سی چیزوں سے درگزر کرتا ہے،
تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے کام کرتے ہیں، اور اپنے حکم سے انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور یعنی ایمان کی طرف لاتا ہے اور سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ تو کتاب تو ہمارے پاس آ چکی ہے، روشن اور واضح کتاب ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے کام کرتے چلے جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آگے سے آگے نیکیوں کی راہیں کھولتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی راہ کو کھوٹا نہ کریں، صبر اور استقامت اس راہ پر اختیار کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے کام کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ سلامتی کی راہوں کی طرف انسان کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور اپنے حکم سے انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لاتے ہیں اور سیدھے راہ پر چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ 8واں سپارہ پہلے تھوڑی سی تلاوت دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ آیت نمبر 111 سورہ الانعام۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے اور ان سے مردے کلام بھی کرتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا اکٹھا کرتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر جس کے متعلق اللہ چاہتا، لیکن ان میں سے اکثر نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوشائن باتیں ایک دوسرے کے کانوں میں پھونکتے رہتے ہیں، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے، سو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے اور ان باتوں کو بھی جو وہ افترا کرتے ہیں یعنی گھڑتے ہیں۔ اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ادھر مائل ہوں، نیز وہ اسے پسند کر لیں اور وہ برائیاں کرتے چلے جائیں جو اب کر رہے ہیں۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں، حالانکہ اسی نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، اور آپ کے پروردگار کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے فرامین کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، وہ تو محض ظن یعنی گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں یعنی اندازے لگانا۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے بلا تکلف کھاؤ۔ آخر کیا بات ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے اسے تمہارے لیے تفصیلاً بیان کر دیا ہے، الا یہ کہ تم کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جاؤ۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ آپ کا پروردگار ایسے حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے، تو ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچیں، اور آج کل ایسے لوگوں اور ان میں شامل ہونے سے بچیں اور ایسا بننے سے بچیں کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر آپ اپنے نظریات کے ذریعے نعوذ باللہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں یا انہیں ان کی راہ سے ہٹا رہے ہوں۔ تم ظاہر گناہوں کو بھی چھوڑو اور چھپے گناہوں کو بھی، جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں انہیں جلد ہی اس کی سزا مل کر رہے گی، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ کیونکہ یہ گناہ کی بات ہے۔ بلا شبہ شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے رہتے ہیں یعنی ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہی ہوئے۔ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کو روشنی عطا کی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، ایسا شخص جیسا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو اور اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو؟ کافر جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر دراصل وحی الہی کو نور کہا گیا ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔
اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مکر و فریب کرتے رہیں، پھر خود ہی اس مکر و فریب میں پھنس جاتے ہیں، مگر یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہی کچھ نہ دیا جائے، یعنی نبوت جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے۔ جلد ہی ان مجرموں کو اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے میں اتنی گھٹن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ بڑی دقت سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پر حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ اور یہ اسلام ہی آپ کے پروردگار کی سیدھی راہ ہے۔ بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور ان کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے وہ ان کا سرپرست ہوگا، یعنی دوست ولی ہوگا۔ جس دن اللہ سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا، اور انسانوں میں سے جو ایسے جنوں کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ وہ وقت آ پہنچا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، مگر جتنی مدت اللہ بچانا چاہے گا بچا لے گا، بلا شبہ وہ بہت دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے کیونکہ وہ مل کر ہی ایسے کام کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ ان سے فرمائے گا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے ہاں تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کرتے اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں، ہم اپنے خلاف خود یہ گواہی دیتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا، لہٰذا وہ اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہوں گے کہ فی الواقع وہ اللہ کی آیات کے منکر تھے۔ یہاں پہ رک کے تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ کی یعنی دھوکے میں، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہو جانا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی نماز، عبادات اور قرآن کے کاموں کو ڈیلے کرتا چلا جائے کہ ابھی تھوڑی دیر میں کر لوں گی، ابھی تھوڑی دیر میں کر لوں گی۔ تو یہ تو ویسے ہی ایامن معدودات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ نے یہ گھنٹہ رکھا ہوا ہے نا، تو پوری طرح سے فوکس کریں اور ساتھ ساتھ تفسیر کو یا وضاحت کو دیکھتے جائیں، ہائی لائٹ کرتے جائیں، یعنی مسلسل اس کی طرف متوجہ رہیں، ٹھیک ہے؟ ادروائز وہی بات ہے کہ انسان ہر وقت تو دھوکے میں پڑا ہے۔ یہ شہادت اس لیے ہوگی کہ آپ کے پروردگار کا یہ دستور نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کر ڈالے جبکہ وہ حقیقت حال سے ناواقف ہوں، اور ہر ایک اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا، اور جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں آپ کا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے، اور آپ کا پروردگار بے نیاز اور مہربان ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے جیسے تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا گیا ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت، وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر رہتا ہے، اور یہ تو یقینی بات ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو دنیا میں یہ بھی انسان کو بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ فلانا تو ایسے عمل کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، تو اپنے عمل پر کون جم سکتا ہے جس کا شرع صدر ہو چکا ہو کہ میں حق پر ہوں۔ اور جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کیے تھے، ان لوگوں نے ان چیزوں میں اللہ کے سوا دوسروں کا بھی حصہ مقرر کر دیا، اور اپنے گمان باطل سے یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ اب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا وہ تو اللہ کے حصے میں شامل نہ ہو سکتا تھا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا وہ ان کے شریکوں کے حصے میں شامل ہو سکتا تھا۔ کتنا برا فیصلہ کرتے تھے یہ لوگ۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں جانے دیجیے اور اس افطرا کو بھی جس میں وہ لگے ہوئے ہیں، یعنی جو باتیں وہ گھڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس قسم کے مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں ان کے گمان کے مطابق وہی کھا سکتا ہے جسے وہ چاہیں، اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشتیں حرام ہیں، یعنی نہ ان پر کوئی سوار ہو سکتا ہے نہ بوجھ لاد سکتا ہے، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر افطرا ہے، یعنی جھوٹ گھڑنا ہے، اور اللہ عنقریب انہیں ان کی افطرا پردازیوں کا بدلہ دے دے گا۔ نیز کہتے ہیں کہ ان اقسام کے جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں پر حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ بچہ مردہ ہو تو مرد اور عورت سب کھا سکتے ہیں۔ جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اللہ انہیں اس کی ضرور سزا دے گا، وہ یقیناً دانا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔
جن لوگوں نے لا علمی اور حماقت کی بنا پر اپنی اولاد کو مار ڈالا اور اللہ پر افطرا باندھتے ہوئے اس رزق کو حرام قرار دیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، یہ ایسے گمراہ ہیں جو راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے ہیں، ایک وہ جن کی بیلیں ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہیں، دوسری وہ درخت جو خود اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کی بیل نہیں ہوتی۔ نیز کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کیں جن سے کئی طرح کے معقولات یعنی کھانے پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے جن کے پھل اور مزہ ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ اور فصل اٹھاتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو اور بیجا خرچ نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر کھیتی کی زکوٰۃ کس طرح سے نکالی جاتی ہے اس کا بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب وہ فصل اٹھائی جا رہی ہوتی ہے۔ نیز چوپایوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں، یعنی بوجھ وغیرہ لادنے کے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی کھالوں اور بالوں سے مفروشات بنائے جاتے ہیں، یعنی زمین پر بچھانے والی جو بھی آپ کے چیزیں ہیں۔ یہ سب اللہ کا رزق ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کل 8 جوڑے یعنی نر اور مادہ ہیں، بھیڑ کے 2 اور بکری کے 2۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے کہ اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں یا وہ بچے جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے علم یعنی وحی الہی کی کوئی بات بتاؤ۔ نیز اونٹ کی جن سے 2 اور گائیں کے 2 جوڑے ہیں، آپ ان سے پوچھیے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو یا ان بچوں کو جو ان دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ جب اللہ نے ایسا تاکیدی حکم دیا تھا تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یعنی سوال کیا جا رہا ہے۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرتا پھرے؟ اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ آپ ان سے کہیے کہ جو وحی میری طرف آئی ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ وہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہو۔ ہاں، جو شخص لاچار ہو جائے اس حال میں کہ وہ نہ تو اللہ کے قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو تو وہ اسے معاف ہے، کیونکہ آپ کا پروردگار بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو سور کے بارے میں آیا نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ میں اس دن سن رہی تھی کہ اس کا گوشت پکنے کے بعد بھی گندا کا گندا ہوتا ہے اور اس کے کیڑے نہیں مرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ اور اسی طرح ایک شخص کی زندگی میں بھی یہ آیا اور کہ اس نے یہ گوشت کھایا، اسے پتہ نہیں کون سی بیماری ہو گئی، پھر اس کو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ گوشت چھوڑ دے اپنی زندگی میں، نا تو وہ ٹھیک ہو گیا، تو ٹانگوں کی کوئی بیماری اس کو ہوئی تھی۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا، نیز ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کی تھی، الا یہ کہ وہ پشتوں، آنتوں اور ہڈیوں سے چمٹی ہوئی ہو۔ ہم نے یہ چیزیں ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر ان پر حرام کی تھیں، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر اگر یہ یہود آپ کو جھٹلائیں تو ان سے کہیے کہ تمہارے پروردگار کی رحمت بہت وسیع ہے کہ ان تک تم سزا سے بچے ہوئے ہو، ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک جواباً یہ کہہ دیں گے، سر مجھے ایک اور جوائن کرنا چاہ رہی ہیں مگر وہ ان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 148 ہے۔ یہ مشرک جواباً یہ کہہ دیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد، نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ، ہمیں دکھاؤ۔ تم تو محض ظن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور جو بات کرتے ہو بلا دلیل کرتے ہو۔ آپ ان سے کہیے کہ تمہارے قیاسات کے مقابلہ میں اللہ کی حجت کامل ہے، یعنی جو تمہارے خیالات ہیں یا جو تم گمان کرتے ہو، اللہ کی حجت تو کامل ہے، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ آپ ان سے کہیے کہ اپنے وہ گواہ تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے فی الواقعہ ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے پروردگار کا ہمسر بناتے ہیں، یعنی اس کے برابر قرار دیتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور یہ کہ والدین سے اچھا سلوک کرو، اور یہ کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں تو ان کو بھی ضرور دیں گے، اور یہ کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں، اور یہ کہ جس جان کے مارنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ حق کے ساتھ ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں تاکیداً حکم دیا ہے، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔
نیز یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے، اور یہ کہ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا پورا دو۔ ہم کسی کو اس کی مقدور سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی جتنی اس کی قدرت ہوتی ہے، اور یہ کہ جب کچھ کہو تو انصاف سے کہو، خواہ وہ بات تمہارے کسی قریبی سے تعلق رکھتی ہو، اور یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہٰذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچ جاؤ، یعنی ٹیڑھی چلنے سے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والوں کے لیے مکمل تھی، اور اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل بھی تھی، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت بھی تھی، اور اس لیے دی تھی کہ شاید وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور یہ کتاب یعنی قرآن جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ نیز اس لیے یہ کتاب نازل کی ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر ہی اتاری گئی تھی، اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر رہے۔ یا یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو اب تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، پھر اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنی کترائے؟ اور جو لوگ ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں انہیں ہم ان کے اس عمل کی بہت بری سزا دیں گے۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود آپ کا پروردگار آئے یا اس کی کوئی نشانی یا معجزہ آ جائے؟ جس دن کوئی ایسا معجزہ آ گیا تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہ دے گا جو اس سے پیشتر ابھی تک ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان کی حالت میں نیکی کے کام نہ کیے ہوں۔ آپ ان سے کہیے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے، ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ خود ہی انہیں بتلا دے گا کہ وہ کن کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ جو کوئی اللہ کے ہاں کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس نیکی کا 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنے اس نے برائی کی تھی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میرے پروردگار نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے، یہی وہ مستحکم دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام حنیف کا طریقہ زندگی تھا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حنیف مطلب ایک اللہ ہی کی طرف ہو کے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنتا ہوں۔ تو یہ جو دعا ہے نا اِنَّ صلاتی، یہ نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے دعائے استفتاح کے طور پر، اور اس کو ہماری پوری زندگی پر محیط ہونا چاہیے کہ کیا میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یعنی میرے تمام اعمال اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق ہیں۔ آپ ان سے کہیے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور پروردگار تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور جو شخص بھی کوئی برا کام کرے گا تو اس کا بار اسی پر ہوگا، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور ہر ایک کے مقابلے میں دوسرے کے درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے اسی میں تمہاری آزمائش کرے۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار سزا دینے میں دیر نہیں لگاتا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یقیناً بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ الحمدللہ سورہ الانعام مکمل ہوئی جس پر توحید کا بیان تھا۔ اگلی سورت شروع کرتے ہیں، الاعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کی محبت عطا فرما دیں، اور اگر کہیں سے تلاوت کے وقت قرآن کی سمجھ نہ آئے تو آپ کو اس بات کی فکر لگ جانی چاہیے کہ مجھے ابھی اپنا ترجمہ مضبوط کرنا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں گھٹن نہ ہونی چاہیے۔ کتاب اتارنے سے غرض یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اور یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام دے۔ لوگوں، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے پروردگار سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، تھوڑے ہی تم نصیحت مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ پھر جب ان پر عذاب آ گیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی کہ بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے ہم ان سے بھی ضرور باز پرس کر لیں گے، یعنی پوچھیں گے، اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ پھر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کر دیں گے۔ آخر ہم اس وقت غائب تو نہیں تھے۔ اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جن کے پلڑے بھاری نکلے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے ناانصافی کیا کرتے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے سامان زیست بنایا، یعنی زندگی کا سامان، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو پھر کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ کہنے لگا، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیچے اتر یہاں سے، تیرا حق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا، لہٰذا نکل جا، تو ان لوگوں سے ہو گیا جنہیں نکو بن کر رہنا پڑتا ہے، یعنی چھوٹا بن کر۔ ابلیس کہنے لگا، اچھا پھر مجھے روز محشر تک مہلت دے دے، یعنی اس دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے یہ مہلت دے دی جاتی ہے۔ ابلیس نے کہا، تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ استغفراللہ، اللہ پر الزام۔ پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض ہر طرف سے گھیروں گا اور اپنی راہ پر ڈال دوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ آدم اور حوا اور شیطان کا جو قصہ ہے نا، قرآن میں 7 دفعہ مختلف مقامات پر آیا ہے، اور ہمارے لیے پوری ڈیمونسٹریشن کھول کھول کے بیان کی گئی ہے۔ بہت غور سے دیکھیں کہ اس کی چالیں کیا ہیں اور اس نے رب سے کیا کیا کچھ کہا تھا، اور یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ ایسی کوئی چیز ہمارے اندر نہ ہو۔ فبما اغویتنی، کیونکہ تو نے مجھے، یعنی کہ جب بچوں کو بھی ہم پڑھاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ایسا کردار ہے اس کا کہ اس نے اللہ کو یہ تک کہہ دیا، اور ہمارے اندر بھی بعض اوقات ہوتا ہے، یا اللہ تو نے ہمیں یہ چیز دی نہیں تو یہ ہو گیا تو ایسا۔ تو بعض اوقات نعوذ باللہ ہماری زبانوں سے ایسے لفظ نکل رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ پر الزام رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو میری درگاہ سے ٹھکرایا ہوا اور رسوا شدہ مخلوق ہے۔ یاد رکھ، انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تیرے سمیت ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا، تیرے سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا اوپر والی آیت ہوئی کہ نہیں، یہ اوپر والی پڑھ لیتے ہیں، آیت 17۔ پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض ہر طرف سے گھیروں گا اور اپنی راہ پر ڈال دوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو میری درگاہ سے ٹھکرایا ہوا اور رسوا شدہ مخلوق ہے۔ یاد رکھ، انسانوں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تیرے سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم علیہ السلام، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں انہیں کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا، تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ پھر ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں فی الواقعہ تمہارا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر آہستہ آہستہ اپنی بات پر مائل کر ہی لیا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی اور وہ جنت کے پتے اپنی شرمگاہوں پر چپکانے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے، ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں جائے قرار اور ایک مدت تک سامان زیست ہے۔ نیز فرمایا، اسی زمین میں تم زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔
اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے، اور لباس تو تقوی ہی کا بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید لوگ کچھ سبق حاصل کریں۔ تو خاص طور پر ہم خواتین کے لیے اس میں بہت سبق ہے کہ لباس کے مقاصد کیا ہیں، ان پر نظر رکھیں، اور یہ کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ کریں۔ اور پھر یہ کہ اوپر جو آیا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، خیر خواہی کے روپ میں، بعض اوقات خیر خواہی کے روپ میں آپ کے دشمن آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کی اپنی فرینڈز ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان سے ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلا دے۔ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جب وہ کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ آپ کہیے کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس بات کا کہ ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ ٹھیک اسی کی طرف رکھو اور اس کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسی کو پکارو۔ جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت کی اور دوسرے فریق پر گمراہی چسپاں ہو گئی، یعنی واجب ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا۔ پھر وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہی سیدھی راہ پر ہیں۔ اے بنی آدم، جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ اور کھاؤ اور پیو، لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ میسیج آج کل تو پلے باندھ لیں، کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا لیکن ضائع نہیں کرنا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں انہیں کس نے حرام کر دیا؟ آپ کہیے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ ہم اسی طرح اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ میرے پروردگار نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں: بے حیائی کے کام، خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، اور گناہ کے کام اور ناحق زیادتی، اور یہ کہ تم اللہ کے شریک بناؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں علم نہیں۔ ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس گروہ کی گرفت کے لیے ایک گھڑی بھر کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں تو جو شخص نافرمانی سے بچا رہا اور اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے اکڑ بیٹھے تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگا دے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ ایسے لوگوں کو ان کا وہ حصہ تو دنیا میں ملے گا جو ان کے مقدر میں ہے، یہاں تک کہ جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے وہ تمہارے الہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہمیں کچھ یاد نہیں پڑتا۔ اس طرح وہ خود ہی اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو تم بھی انہی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں دوزخ میں داخل ہو چکی ہیں۔ جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی پیش رو جماعت یعنی پہلی جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب کی سب جماعتیں دوزخ میں جمع ہو جائیں گی تو ہر پچھلی جماعت اپنے سے پہلی والی جماعت کے متعلق کہے گی ہمارے پروردگار یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سبھی کے لیے دگنا ہے لیکن یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو آج دیکھیں کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو فالو کا جو لفظ ہے نا، یہ بڑا آسان ٹرم ہو گئی ہے آج کل۔ اور پہلی جماعت پچھلی کے متعلق کہے گی آخر تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل ہے کہ تمہیں تو اکہرا عذاب ہو اور ہمیں دوہرا یعنی دگنا ہو، لہٰذا تم بھی جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے اکڑ بیٹھے ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ہم ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی
مکلف بناتے ہیں یعنی تکلیف دیتے ہیں، تو یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ ان اہل جنت کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ قدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھائی، اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی یہ راہ نہیں پا سکتے تھے، ہمارے پروردگار کے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت انہیں ندا آئے گی یعنی آواز آئے گی، تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو اور یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اللہ ان کے اعمال کی قدردانی فرمائیں گے۔ اور اہل جنت دوزخیوں کو پکار کر پوچھیں گے ہم نے تو ان وعدوں کو سچا پا لیا جو ہم سے ہمارے پروردگار نے کیے تھے، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے جو وعدے کیے تھے تم نے بھی انہیں سچا پایا؟ وہ جواب دیں گے ہاں ہم نے بھی سچا پایا۔ پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی یعنی ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک اوٹ یعنی رکاوٹ حائل ہوگی اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی پیشانی کے نشانات سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ اہل جنت کو آواز دیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، یہ آراف والے ابھی جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے، البتہ اس کی امید ضرور رکھتے ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور یہ اہل آراف کچھ لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان کر آواز دیں گے کہ آج نہ تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ چیزیں جن کے بل پر تم اکڑا کرتے تھے۔ کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج تو انہیں یہ کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمزدہ ہوگے۔ اور دوزخی اہل جنت کو آواز دیں گے کہ ہم پر بھی کچھ پانی انڈیل دو، یا اللہ نے جو کچھ تمہیں کھانے کو دیا ہے اس میں سے کچھ گرا دو۔ اہل جنت جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، تو روزوں کے دنوں میں جو پیاس لگے نا اس کو خوشی سے برداشت کریں، کیونکہ ایک روزہ جو ہے وہ 70 سال کی مسافت تک انسان کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، لہٰذا آج ہم انہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس ملاقات کے دن کو بھلا رکھا تھا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنا دیا ہے، یعنی تفصیل والی ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ لوگ بس اب اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں جس کا پتہ یہ کتاب دے رہی ہے۔ جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا تو جن لوگوں نے پہلے کتاب کو بھلا رکھا تھا کہیں گے واقعی ہمارے پاس رسول حق بات لے کر آئے تھے، پھر اب کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا ہمیں واپس دنیا میں ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کام ہم کرتے رہے اس کے علاوہ دوسری قسم کے کام کریں۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو کچھ بھی وہ باتیں بنایا کرتے تھے انہیں کچھ یاد نہ رہیں گی۔ یقیناً تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا، وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، اور سورج چاند ستارے سب چیزیں اس اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اسی نے پیدا کیا ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا۔ بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین میں حالات کی درستی کے بعد ان میں بگاڑ پیدا نہ کرو اور اللہ کو خوف اور امید سے پکارو، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے بیشتر ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ علاقہ کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے بارش برساتے ہیں تو اسی مردہ زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکال کھڑا کریں گے، شاید اس مشاہدے سے تم کچھ نصیحت حاصل کرو۔ اور عمدہ زمین بھی اپنے پروردگار کے حکم سے خوب سبزہ اگاتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس سے جو کچھ تھوڑا بہت نکلتا ہے وہ بھی ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں۔ تو زمین کی مثال انسانوں کے دلوں کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کو وحی الہی کیسے سیراب کرتی ہے۔ اگر سیراب اچھا سیراب کرتی ہے تو بہت کچھ عمدہ نکلے گا، اگر نہیں تو پھر ناقص ہی ہوگا۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کو واقعہ ہونے سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تجھے ہی سری گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا برادران قوم، میں گمراہی میں پڑا ہوا نہیں بلکہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔
میں تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، کیونکہ جو کچھ مجھے اللہ کی طرف سے معلوم ہے اسے تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت یعنی تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں تمہارے برے انجام سے ڈرائے اور تم نافرمانی سے بچو اور تم پر رحم کیا جائے؟ چنانچہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بلا شبہ وہ اندھے لوگ تھے۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہم تو تجھے کم عقل آدمی دیکھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں نادان نہیں بلکہ میں تو سب جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ میں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امین خیر خواہ ہوں۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے؟ اور اللہ کا یہ احسان یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند بنایا۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہ کہنے لگے، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوچھتے رہے ہیں انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ ہود علیہ السلام نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور اس کا غضب ثابت ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری؟ سو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تو قرآن میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے قصے بیان کیے گئے ہیں، تاریخ کے سچے واقعات۔ تو ان سے انسان کی سوچ کی درستگی ہوتی ہے اور اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ تو ان کو چھوٹا نہ سمجھا کریں، ان کو پڑھا کریں، اور تفسیر میں جہاں بھی آپ کو پورا واقعہ ملے وہاں سے ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح معجزہ آ چکا ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، اسے اللہ کی زمین پر چرنے دو اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب قوم عاد کے بعد تمہیں اللہ نے جانشین بنایا اور تمہیں اس علاقے میں آباد کیا۔ تم زمین کے ہموار میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا لیتے ہو، لہٰذا اللہ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ ہود کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں کو جو ان میں ایمان لا چکے تھے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ وہ کہنے لگے، جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ متکبر کہنے لگے، جس بات پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اسے ماننے والے نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے، صالح اگر تو رسول ہے تو جس عذاب کی تمہیں ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ پھر آخر انہیں زلزلے نے آ لیا اور اپنے گھروں میں اونٹے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح علیہ السلام یہ کہتا ہوا ان کے ہاں سے چلے گئے، اے قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی بھی کی، لیکن تم تو خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا، تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، تم تو حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو۔ اور اس کی قوم کو اس کے سوا کوئی جواب نہ بن پڑا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اپنی بستی سے انہیں نکال دو، یہ لوگ پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے لوط اور اس کے اہل خانہ کو بچا لیا بجز اس کی بیوی کے کہ وہ باقی ماندہ ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ تو ایک ہی گھر سے ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مومن اور کافر ہوں۔ اور اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی، پس دیکھ لیجئے کہ مجرموں کا انجام کیسے ہوا۔ اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، لہٰذا ناپ اور تول پورا رکھا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ تو ہم سب خواتین کے لیے اس میں میسیج ہے کہ ناپ تول کو پورا کریں، حقوق و فرائض کا خاص طور پر دھیان رکھیں۔
اور زندگی کی ہر راہ پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو دھمکاتے پھرو، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اسے اس کی راہ سے روکنے لگو اور اس سیدھی راہ میں کجی کے درپے ہو جاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کو کیا انجام ہوتا ہے۔ اور اگر تم میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لے آیا اور دوسرا فریق ایمان نہیں لایا تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ کل اس کو ہم مکمل کریں گے۔ قال الملأ الذین استکبروا، 9واں سپارہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، 8 آپ کے ہو گئے۔ اور آخری میسیج پھر وہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سچے واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں ہم ان سے نصیحت حاصل کریں، اور جیسے قرآن میں ہی آتا نا کہ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری باتیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو میڈیا پہ بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ سجا سوار کے مختلف ڈرامے اور یہ سارا کچھ پیش کیا جاتا ہے، تو لوگ اندھا دھند اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے ایڈکٹ ہیں۔ اس ایڈکشن سے باہر آئیں، کیونکہ جس طرح کی چیز انسان دیکھتا ہے نا اس کی ساری لرننگ فیکلٹیز پہ وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ جو چیز آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ضرور محو ہو جاتی ہے، جو آپ سنتے ہیں وہ ضرور میموری میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ دل پر اثر ڈالتا ہے، اور پھر اسی کے انڈر آپ کی نا کریکٹر بلڈنگ ہو جاتی ہے، یعنی کردار سازی ہو جاتی ہے۔ آپ وہ ہوتے ہیں جو آپ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور جن پر آپ کا دل سوچتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا کردار کیا ہے، وہی کچھ جو آپ دیکھیں گے، سنیں گے، سوچیں گے، وہی باہر آئے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو خود بھی بچیں ہر ممکن حد تک، یہ جو اور خاص طور پر صرف ڈرامے سٹوریز کہانیوں کی باتیں نہیں ہیں، گھروں میں بھی جو بحث مباحث ہے فلاں کی ساس بہو اور یہ اور وہاں، اتنی زیادہ بعض اوقات کچھ بچیاں بھی اس میں انڈلج ہو جاتی ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ یعنی ماں باپ نے تربیت بھی کی ہوتی ہے لیکن بعض اوقات وہ کیونکہ ماحول ایسا بنتا چلا جا رہا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی منفی طرح سے جو ہے نا کردار سازی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کہیں اور ہی نکل جاتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ خود کو کس سے جوڑنا ہے؟ قرآن سے، وحی الہی سے۔ اسی علم کو سنیں، اسی کو دیکھیں، اسی کی روشنی میں دنیا کو پرکھیں، اسی کی روشنی میں غور و فکر کریں۔ لوگوں کے خود ساختہ نظریات جو ہیں، جو ان کی کہانیاں ہیں، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بعض اوقات تو کچھ لوگ اتنے ایڈکٹ ہوتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی یہ دیکھتے ہیں اچھا فلاں ڈرامے میں آگے ایپیسوڈ میں کیا ہوا، اچھا وہ فلاں گھر میں لڑائی چل رہی تھی ان کو میں ذرا پوچھوں کہ آج ان کے گھر میں کیا ہوا۔